جنات سے بچاؤ کے لیے جسمانی صفائی ستھرائی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جنات کو بدبو بڑی پسند ہے۔ جنات چونکہ بدبو سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی انسان جنات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرے، اپنے جسم سے بدبو نہ پیدا ہونے دے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں قرار دیا ہے اور ان کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، ان کا خاص طور پر ان کی صفائی کا اہتمام کرے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَقِتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَطْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ کہ ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے کن کن چیزوں میں؟ سب سے پہلے قص الشارب یعنی مونچھوں کو پست کرنے میں، دوسرے نمبر پہ ناخن تراشنے میں، اور تیسرے نمبر پہ بغلوں کے بال اکھیڑنے میں، اور چوتھے نمبر پر جو زیر ناف بال ہیں ان کو مونڈنے میں۔ ہمارے لیے جو وقت مقرر کیا، کیا مقرر کیا گیا؟ صحابی فرماتے ہیں اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ کی مقدار ہے کہ 40 دن سے زائد نہ ہو، کم از کم جتنا جلدی ہو سکے اس کی صفائی کا اہتمام کر لیا جائے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 599 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت اس روایت کا نمبر 604 ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے پورے دھونے کا بھی ذکر کیا ہے، حکم خاص طور پر دیا ہے کہ انگلیوں کے پورے بھی صاف کیے جائیں، ان کو بھی خاص طور پر دھویا جائے۔ جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے جنات کے، وہ فرماتے ہیں کہ جنات جن جگہوں سے داخل ہوتے ہیں ان میں یہ انگلیوں کے پورے بھی ہیں، یہاں سے بھی جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص طور پر دھونے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر وہ چیزیں جو فطرت میں شامل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی 40 دن کے اندر خاص ان کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور کام، صبح اٹھ کر ناک کو اچھی طرح سے جھاڑا جائے۔ جب انسان صبح کو بیدار ہو اپنے ناک کو اچھی طرح سے جھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 162 نمبر اور صحیح مسلم میں 237 نمبر پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو صبح کو اٹھے تو اپنے ناک کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ جھاڑے، 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ وجہ کیا ہے؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ رات شیطان اس کے ناک کے بانسے میں گزارتا ہے، یعنی اس کے ناک کے بانسے میں شیطان رات گزارتا ہے۔ صبح کو جب وہ اٹھے گا اپنے ناک کو اچھی طرح سے صاف کرے گا تو شیطان اور اس کے اثرات اس میں سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اسی چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران بھی پانی چڑھانے کا حکم دیا ہے، یعنی جب ہم وضو کریں تو یہاں اچھی طرح سے پانی چڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا جب اب وضو کریں، ناک میں پانی چڑھائیں تو بالغ مبالغہ کیجئے فی الاستنشاق ناک میں پانی چڑھانے میں، الا ان تکون صائما مگر اس وقت نہیں جب آپ روزے کی حالت میں ہو، یعنی 2 جملے، پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں بچنا ہے۔ اب یہ روزے کی حالت میں کیوں؟ یعنی روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب پانی حلق میں جائے۔ تو چڑھانا کتنا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے، پانی اتنا چڑھانا ہے ناک کے اوپر کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، یعنی یہاں تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر ہو جائے، اتنا پانی چڑھایا جائے، کیونکہ ناک کے بھانسے میں شیطان رات گزارتا ہے۔ صبح کو جھاڑ بھی لیا اور یہاں پانی بھی چڑھایا اچھی طرح سے، تو مبالغہ کرنا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں۔ اور یہ روایت سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ یعنی سنن میں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا،
اور جب بھی پانی چڑھانا ہے ساتھ ہی ناک کو صاف بھی کرنا ہے، اسی طرح سے جیسے صبح کو اٹھ کے ناک جھاڑا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں 112 نمبر اور سنن نسائی میں 91 نمبر پر موجود ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء، یعنی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ یہ واو کی زبر کے ساتھ ہے۔ وضو ہوتا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، اور وضو ہوتا ہے وضو کا پانی۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء، وضو کا پانی منگوایا۔ فمزمز واستنشق واستنثر بیدہ الیسری، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی چڑھایا، اور واستنثر ثلاثا، ناک کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ جھاڑا۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ثم قال، پھر فرماتے ہیں ھذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کا طریقہ ہے۔ یعنی کیا خاص بات، پانی چڑھا رہے ہیں اور ناک کو جھاڑ بھی رہے ہیں۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ لوگ صرف پانی چڑھاتے بھی نہیں، صرف لگاتے ہیں، حالانکہ پانی چڑھانے کا حکم کتنا چڑھانا ہے پچھلی حدیث میں ہم نے سمجھا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، اتنا کہ حلق میں جانے کا خدشہ ظاہر ہونے لگے، اتنا پانی چڑھانا ہے۔ اور جب چڑھانا ہے 3 مرتبہ چڑھانا ہے، اور 3 مرتبہ ناک کو صاف بھی کرنا ہے۔ یہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی چڑھاتا بھی ہو اور صاف بھی کرتا ہو۔ تو لہذا یہ صفائی انتہائی ضروری ہے، جس میں صحابی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ناک میں پانی چڑھاتے بھی تھے اور ناک کو اچھی طرح سے جھاڑتے بھی تھے۔ اسی طرح اگلا جو مسئلہ ہے کہ جب آپ وضو کریں، وضو کے اندر انگلیوں کا خلال کریں، یہ جو انگلیوں کی خالی جگہ ہے ان میں خلال کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ یہ اسی روایت کا اگلا حصہ ہے جو پیچھے آپ نے سنن ابی داؤد اور ترمذی کے حوالے سے سنی ہے۔ اور اس روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اصابع سے مراد پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، یعنی پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا جائے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اچھی طرح سے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں میں پانی چڑھایا جائے۔ ایک اور کام جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، کہ جب انسان صبح کو بیدار ہو فوراً ہاتھ دھوئے بغیر اپنا ہاتھ کسی برتن میں نہ ڈالے، کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی صبح کو بیدار ہوتا ہے فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، جب تم میں سے صبح کوئی بیدار ہو اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ یہ بندہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی کس کس جگہ پر یہ ہاتھ لگا ہے، دھوئے بغیر برتن میں نہیں ڈالے گا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں 162 نمبر پر موجود ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا، ہم بتاتے رہیں گے، اور خالص حدیث کی روشنی میں، ایسا نہیں ہے کسی بابے کا خواب ہو یا کوئی اور کسی کا تجربہ ہو، بلکہ خالص نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، اور ساتھ حدیث نمبر بھی کوشش کریں گے تاکہ یہ اہتمام کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، تاکہ حقیقی معنوں میں انسان صفائی بھی اختیار کرے، جنات سے بھی بچے اور دیگر بیماریوں سے بھی بچے۔ وآخر دعوانا